تھی ہماری گفتگو کے حوالے سے، اور یہ بھی کہا گیا تھا کہ آپ کے جو اعتراضات وغیرہ ہوں گے ان کے جوابات دیے جائیں گے. لیکن اور لاسٹ کانفرنس میں نے یہ بھی عرض کیا تھا کہ آج کے پروگرام میں جو احباب سوالات کرنا چاہتے ہیں ان کے سوالوں کے جواب دیں گے اور ایک مستقل گفتگو ہوگی. لیکن چونکہ استاد العلماء حضرت علامہ الشیخ مفتی یار محمد قادری صاحب سے ایک نہایت ہی اہم میٹنگ تھی اور اس میٹنگ کی وجہ سے کافی تاخیر ہو گئی، جس کی وجہ سے میں بھی معذرت کا خواستگار ہوں. اور آج کی ہماری اس بزم میں الحمدللہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ تنظیم المدارس پاکستان کے مرکزی رہنما جانشین حضرت قبلہ مفتی عبدالقیوم ہزاروی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جناب صاحبزادہ قبلہ عبد المصطفیٰ ہزاروی منتظر العالی ہماری اس بزم کی رونق بنے. بلکہ میں حضرت سے گزارش کروں گا حضرت آپ سامنے ذرا تاکہ سب احباب آپ کی زیارت کر لیں. اس وقت الحمدللہ پورے پاکستان میں تاکہ تمام احباب، چونکہ اس وقت پورے پاکستان میں الحمدللہ حضرت کا تحکم ہے. اور حضرت اس وقت ابھی کچھ دیر پہلے دیگر بزرگوں سے بھی بات ہوئی ہے، مفتی الرحمان قادری صاحب سے بات ہو رہی تھی، بتا رہے تھے کہ اتنے کم وقت میں، کم عمری میں الحمدللہ حضرت نے جو انقلابی کام پاکستان میں کیا ہے علمی نشستوں میں، وہ حقیقتاً اس بات کا انعدار ہے کہ حضرت حقیقتاً مفتی عبدالقیوم ہزاروی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے جانشین ہیں. اور ہم حضرت کو خوش آمدید کہتے ہیں، اہلا و سہلا مرحبا. ہم نے یہ اعلان کیا تھا کہ ہماری جتنی بھی محافل نعت ہوا کرتی ہیں ان میں نظریاتی بیانات بھی ہوتے ہیں، اور گزشتہ محفل میں اس طرح اعلان کیا گیا تھا کہ چند غیر نظریاتی لوگ بھی آئے ہوئے تھے، بھی حبیب جامی بھی بتا رہے ہیں کہ اعتراض تھا کہ ہمیں سوال کا موقع دیا گیا لیکن جواب نہیں دیا گیا چونکہ وقت بہت کم تھا. تو آج بھی وقت بہت کم ہے، میں صرف ایک بات کا جواب اپنے اکابر کی موجودگی میں عرض کرتا ہوں. یہ حنفی فقہ پڑھنے والے، پڑھانے والے، اس نے کہا تھا کہ میں درس نظامی کا عالم ہوں، اور ہر چند کے کچھ لوگ ایسے ہیں جو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی مثل بشر کہتے ہیں، لیکن ہم مماتی نہیں ہیں، ہم حیاتی ہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات کے قائل ہیں. لیکن کیا یہ بات حقیقت پر مبنی نہیں ہے کہ اگرچہ ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی مثل کہہ دیتے ہیں، یا ہمارے چند جاہل لوگ ایسے بھی ہیں ہم میں جو مماتی گروپ سے ان کا تعلق ہے اور وہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی مثل کہہ دیتے ہیں، لیکن آپ میں تو بھی ایسا طبقہ پایا جاتا ہے جو حضور کو حاضر ناظر کہتا ہے اور جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علم کو اللہ کے علم سے ملا دیتا ہے، فقط عطائی اور ذاتی کی تفریق کے ساتھ. تو اس حوالے سے ایک تنقید ہم پر کی گئی تھی، مفتی صاحب سے بھی آگے اس حوالے سے بات ہو رہی تھی کہ الحمدللہ ہم اپنی محافل میں اپنے عقائد کی تنقیح کیا کرتے ہیں، بہت وضاحت کے ساتھ ہم بیان کرتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کے عقائد کو آپ پڑھیں. ہم رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علم کو اللہ کے علم کی مثل ہرگز نہیں کہتے. یہ ہمارا عقیدہ نہیں ہے، یہ ہمارا عقیدہ اور نظریہ نہیں ہے. اس پر بڑا تفصیلی کلام کیا جا سکتا ہے. اور دوسرا آپ کا یہ کہنا کہ فقط اللہ ہی حاضر و ناظر ہے، کسی غیر کو حاضر و ناظر کہنا شرک ہے اور یہ قرآن و سنت سے ثابت نہیں. تو گزشتہ کانفرنس میں بھی ہم نے ایک چیلنج کیا تھا، آج ایک مزید ہم چیلنج کرتے ہیں کہ اگر آپ کہتے ہو کہ قرآن و سنت سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حاضر و ناظر ہونا ثابت نہیں ہے تو آپ ثابت کر دیں قرآن و سنت میں کہاں لکھا ہے کہ اللہ حاضر و ناظر ہے. قرآن کریم کی کوئی آیت یا شرع شریف میں کوئی ایسی حدیث آپ کو نہیں ملے گی کہ جس میں حاضر و ناظر، حاضر و ناظر اللہ کے لیے لکھا گیا ہو. اللہ کے کلام میں بھی آپ کو نہیں ملے گا، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان میں بھی آپ کو نہیں ملے گا. یاد رکھیے ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ عز و جل کے جتنے بھی اسماء ہیں، اسماء اللہ توقیفیہ ہیں، یہ موقوف ہیں علی الاذن الشرعی، اذن شرعی پر موقوف ہیں. یعنی اللہ عز و جل کی ذات کے لیے کسی ایسے نام کا اطلاق ہم اپنی جانب سے نہیں کر سکتے. اگرچہ افعال میں آیا ہو، اگرچہ کوئی ایسا فعل ہو، اس طرح ہے وعلم
آدم الاسماء کلھا، علم یعلم آیا ہے، لیکن اللہ کو معلم نہیں کہہ سکتے، اللہ کو معلم نہیں کہہ سکتے، اگرچہ علم آیا ہے، الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان، اس میں بھی علم آیا ہے، لیکن پھر بھی اللہ کو ہم معلم نہیں کہہ سکتے۔ کیوں نہیں کہہ سکتے؟ کیونکہ اللہ کے تمام اسماء موقوف ہیں اذن شرعی پر۔ اگر شریعت اجازت دے گی تو پھر اللہ عز و جل کی ذات کے لیے ہم ایسے اسماء کا اطلاق کر سکتے ہیں۔ دوسری بات، ابو الحسن اشعری رحمہ اللہ جو ہمارے مذہب کے امام ہیں، عقیدے کے امام ہیں، انہوں نے تو یہاں تک ارشاد فرما دیا کہ اللہ کے لیے لفظ ناظر کا استعمال کرنا جائز ہی نہیں ہے، اللہ کو ناظر کہہ ہی نہیں سکتے۔ اور اس میں اگر آپ مقامات کا حاشیہ پڑھ لیں یا شرح خیالی پڑھ لیں، حاشیہ خیالی پڑھ لیں، بڑے واضح الفاظ میں بیان فرمایا گیا ہے کہ ناظر، لفظ ناظر اللہ عز و جل کی شان کے لائق ہی نہیں ہے۔ لفظ ناظر کا اطلاق، کیونکہ ناظر اور دیکھنے اور دیکھ لینے میں فرق ہے۔ ایک ہوتا ہے دیکھنا، ایک ہوتا ہے دیکھ لینا۔ کسی کو دیکھنا اور کسی کو دیکھ لینے میں فرق ہے۔ مثال کے طور پر میں کہتا ہوں میں نے فلاں چیز کو دیکھا لیکن مجھے نظر نہ آئی، میں نے دیکھا لیکن مجھے فلاں چیز نظر نہ آئی۔ مقامات کے حاشیے میں ہے نا، اعلم ان الرؤیۃ ادراک المرئی والنظر هو الاقبال بالبصر نحو المرئی لذلك منه لا يقال لله ناظر قد ينظر ولا يراه۔ کبھی کبھی ایسے ہوتا ہے کہ انسان دیکھتا ہے لیکن انسان کو نظر نہیں آتا، قد ينظر ولا يراه، لیکن اللہ ایسا نہیں ہے جو کبھی کبھی دیکھتا ہو اور اسے نظر نہ آئے، کبھی کبھی دیکھتا ہو اسے نظر نہ آئے۔ اللہ جب بھی دیکھتا ہے اسے نظر آتا ہے، اور وہ ہمیشہ دیکھتا ہے۔ اللہ کی رؤیت میں ایسا دوام ہے کہ وہ ہمیشہ دیکھتا ہے۔ لہٰذا اللہ کے لیے لفظ ناظر کا اطلاق شرعاً جائز ہی نہیں ہے۔ اگر اللہ کے لیے لفظ ناظر کا اطلاق شرعاً جائز ہی نہیں ہے تو پھر آپ کیسے کہتے ہیں کہ اللہ کی صفت ہے؟ اور پھر آپ کا یہ کہنا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر ایسے لفظ کا اطلاق کرنا شرک ہے۔ شرک تو تب ہوتا ہے جب یہ اللہ کے لیے شریعت میں آیا ہو۔ ناظر کا لفظ اللہ کے لیے قرآن و سنت میں آیا ہی نہیں ہے۔ اب اس پر ایک اعتراض آتا ہے کہ نظر ینظر تو آیا ہوگا نا، اگر نظر ینظر آیا ہے تب بھی ناظر اللہ کو کہنا جائز نہیں ہوگا، کیونکہ اللہ کے لیے علم آیا ہے، یعلم بھی آیا ہے، لیکن پھر بھی چونکہ اس بندے نے کہا ہے نا کہ یہ درس نظامی پڑھنے پڑھانے والا ہے اور ہم درس نظامی کے اسباق پڑھتے ہیں، پڑھاتے ہیں، مدرس ہے، تو میں ان سے پوچھتا ہوں کہ کیا آپ اللہ کو معلم کہتے ہیں؟ اگر تو غیر مقلد ہوتے تو پھر ہماری اپروچ مختلف ہوتی، لیکن چونکہ یہ تقلید کرنے والے ہیں، درس نظامی کی کتابیں پڑھتے پڑھاتے، تو ہم ان سے پوچھتے ہیں اللہ کے لیے لفظ علم آیا ہے، فعل علم آیا ہے، لیکن معلم نہیں کہہ سکتے، اور یہ آپ کے اکابر نے بھی کہا ہے۔ تو اگر نظر آیا ہے تو پھر بھی ناظر نہیں کہہ سکتے، کیونکہ اس میں ایک شریک ہے۔ اسی طرح آپ کا یہ کہنا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علم کو ہم اللہ کے علم کی طرح کہتے ہیں، یاد رکھیے اس پر تو میرا ایک پورا لیکچر ہے، مکمل DVD ہم بنا چکے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اللہ کے علم کو وہ نسبت بھی حاصل نہیں جو ایک قطرے کو سمندر سے حاصل ہوتی ہے۔ یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا علم اگر کسی جاہل وائز نے یہ کہہ دیا، اس طرح اعتراض کیا گیا تھا کہ فلاں شخص نے کہا کہ اللہ نے اپنے محبوب کو اتنا علم دے دیا، وہ جتنا جانتا تھا سارا دے دیا، ہمارا تو یہ نظریہ ہی نہیں، ہمارا تو یہ عقیدہ ہی نہیں ہے۔ ہمارے جتنے بھی اکابرین ہیں ان کی کتابیں پڑھنے اعلیٰ حضرت رحمہ کی اس پر مفصل گفتگو ہے، مفصل کلام ہے۔ ہمارا یہ نظریہ ہرگز نہیں ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ عز و جل نے وہ سارا علم دیا جو اللہ جانتا ہے، یہ ہمارا نظریہ نہیں ہے۔ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے ہر اس شے کا علم دے دیا جو حضور نہیں جانتے تھے۔ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا۔ اس مال کے عموم میں اتنی وسعت ہے جو انسان کے ادراک سے بالا تر ہے، انسان کے فہم و ادراک سے متجاوز ہے۔
انسان اس پہ احاطہ ہی نہیں کر سکتا. یعنی رب نے فرمایا وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا. میرے محبوب تیرے رب نے تیرے رب کا تجھ پر فضل عظیم ہوا. اور وہ کیا تھا کہ تیرے رب نے تجھے کائنات کے ذرے ذرے اور زمین کے چپے چپے کا علم عطا فرمایا. ہر وہ شے جس کا انسانی عقل ادراک کر سکتا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جانتے ہیں. لیکن اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ حضور کو اللہ نے حضور کو وہ علم دے دیا جو اللہ خود جانتا ہے. یہ ہمارا نظریہ ہے ہی نہیں. دوسرا اس حدیث سے میں نے دلیل پکڑی تھی وہ یہ تھا ان اللہ تعالی قد رفع علی الارض فانا انظر الیها والى ما هو قائم فيها الى يوم القیامہ. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ عز و جل نے اس زمین کو میرے لیے بلند کر دیا اور میں نے دیکھ لیا ہر اس شے کو جو قیامت تک کے لیے وقوع پذیر ہوگی. اب اس میں کہا گیا کہ حضور اگر ہمیشہ دیکھ رہے ہیں, اگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مشاہدے میں دوام ہے, اگر حضور ہمیشہ دیکھ رہے ہیں تو اللہ بھی ہمیشہ دیکھ رہا ہے, اور اگر اللہ اور حضور ہمیشہ دیکھ رہے ہیں تو دونوں کے دیکھنے میں فرق نہیں رہا. تو اس میں ہمارے علماء بلاغت نے بحث کی ہے اور اس پر حضرت علامہ عطا محمد بندیالوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بڑی تفصیلی بات کی ہے کہ دیکھیے ایک اصول ہے, اگر مقام جملہ فعلیہ کا ہو اور جملہ اسمیہ آ جائے تو وہ دوام کا فائدہ دیتا ہے. جملہ فعلیہ کا مقام ہو یعنی ان اللہ رفع علی الارض فانا انظر الیہا, مقام تھا جملہ فعلیہ کا, رفع فعل ماضی ہے. اب مقام تھا فنظرت الیہا یعنی اللہ نے میرے لیے زمین کو بلند کیا اور میں نے دیکھ لیا. نظر تو کا معنی تھا دیکھ لیا, اس کا معنی ہوتا ایک مرتبہ دیکھ لیا پوری کائنات کو, اب دوام ثابت نہ ہوتا. لیکن مقام جملہ فعلیہ کا تھا نا, جملہ فعلیہ کی جگہ کیا استعمال ہوا, جملہ اسمیہ استعمال ہوا. یعنی فنظر تو نہیں فرمایا فانا انظر, جملہ اسمیہ کا استعمال ہوا. اس کا معنی یہ ہے کہ حضور ہمیشہ دیکھ رہے ہیں, ہمیشہ دیکھ رہے ہیں. اب اس پر اعتراض کیا گیا کہ اگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ دیکھ رہے ہیں تو اللہ بھی ہمیشہ دیکھ رہا ہے. یاد رکھیے دوام کی دو قسمیں ہیں. اگر جملہ اسمیہ جملہ فعلیہ کی جگہ استعمال ہوتا ہے تو دیکھنا پڑے گا کہ جملہ اسمیہ کی خبر اسم ہے یا فعل ہے. اگر جملہ اسمیہ کی خبر فعل مضارع ہے تو وہ دوام تجدد کا فائدہ دیتا ہے. دوام تجدد کیا ہوتا ہے, فرق ہے. ہم کہتے ہیں نا اکثر فلاں شخص ہمیشہ چاول کھاتا ہے, فلاں شخص ہمیشہ چاول کھاتا ہے. تو کیا اس کا یہ معنی ہوا کہ وہ ہمیشہ چاول ہی کھاتا رہتا ہے اور کچھ نہیں کرتا, وہ نماز نہیں پڑھتا, عبادت نہیں کرتا اور کوئی کام بھی نہیں کرتا, فقط چاول ہی کھاتا رہتا ہے؟ کیا اس کا یہ مطلب ہے؟ نہیں. اس کا معنی ہے جب بھی کھاتا ہے چاول ہی کھاتا ہے. فلاں شخص ہمیشہ انگریزی بولتا ہے, تو کیا اس کا معنی یہ خاموش کبھی نہیں ہوتا؟ نہیں, جب بھی بولتا ہے انگریزی ہی بولتا ہے. تو اس میں بھی دوام ہے نا, اس میں بھی دوام ہے, اس میں بھی ہمیشگی ہے. لیکن اس ہمیشگی کو کہتے ہیں دوام تجدد. یہ اللہ کے لیے ثابت نہیں ہے. ہم نہیں کہتے کہ اللہ کے لیے کہ اللہ کے دوام میں تجدد ہے, لیکن ہمارے اکابرین نے فرمایا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہم دوام تجدد مانتے ہیں. یعنی حضور کے علم اور اللہ کے علم میں زمین و آسمان کا فرق ہے. حضور کے علم میں انقطاع کا امکان ہے, اللہ کے علم میں انقطاع کا امکان ہی نہیں ہے. جب اس بات کی وضاحت ہو گئی, ہمارے اس عقیدے کی وضاحت ہو گئی کہ ہم ہرگز یہ نہیں کہتے کہ حضور کا علم اللہ کی طرح ہے. اور اگر ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حاضر و ناظر مانتے ہیں تو اس کا ہرگز یہ معنی نہیں کہ ہم شرک کرتے ہیں, کیونکہ لفظ حاضر و ناظر اللہ کے لیے ثابت ہی نہیں ہے. سبحان اللہ. تو یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ ان لوگوں نے ہمارے عقائد کو در حقیقت پڑھا ہی نہیں ہے.